اب کہہ رہے ہیں اسلام کے اندر کوئی غلط بات ہو ہی نہیں سکتی. ارے ہمارے پروفٹ کے مرنے کے 4 گھنٹے بعد مسلمان ایک دوسرے کی داڑیاں کھینچ رہے تھے. 3 خلیفوں کو قتل کر دیا ہم نے. حضرت علی کو تو نماز پڑھاتے. اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب تشدد اور جو یہ ٹیررزم اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو حضرت علی کو کس نے مار دیا نماز پڑھاتے ہوئے؟ پروفٹ کی پوری فیملی کو مار دیا 683 کے اندر یا 682 میں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، میں 2 دن سے آپ کی تقریر سن رہا ہوں. آپ کے تقریر میں میرے سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ انسانیت ہے. میرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں ہم جو پریکٹیکلی دنیا میں دیکھ رہے ہیں، یہ مسلم ہی زیادہ سب سے آتنکوادی ہے، اور جو معصوم لوگوں کی ہتیا کر رہے ہیں، تو انسانیت کہاں ہے؟ ماشاءاللہ بھائی صاحب نے 2 دن تقریر سنی اور پھر یقین ہو گیا کیا قرآن میں سب سے زیادہ انسانیت ہے. ماشاءاللہ اس پہ مبارک دیتا ہوں. لیکن سوال اہم ہے. سوال غلط نہیں آپ کا، سوال صحیح ہے. سوال ہے کہ ہم دیکھ رہے مسلمان ہی آتنکوادی ہے. یہ جھگڑا فساد، مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہے، مسلمان ٹیررسٹ ہے، آتنکوادی ہے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا اظہار ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کیوں غلط فہمی؟ جس طریقے سے میڈیا غلط فہمیاں پھیلاتی ہے، ہم اس کو اگنورنس میں، انجانی میں مان لیتے ہیں. ٹیررسٹ کے معنی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ہر مسلمان ٹیررسٹ ہونا چاہیے، آتنکوادی ہونا چاہیے. آتنکوادی کی معنی کیا ہے سمجھ لو. ٹیررسٹ اسے کہتے ہیں جو انسان دوسرے انسان کے دل میں ٹیرر پیدا کرتا ہے. اگر کوئی چور پولیس کو دیکھ رہا ہے تو اس کے دل میں ٹیرر آتا ہے، خوف آتا ہے. اس چور کے لیے پولیس ٹیررسٹ ہے. اس طریقے سے ہر مسلمان، کوئی بھی اینٹی سوشل ایلیمنٹ مسلمانوں کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں خوف آنا ہی چاہیے. اگر کوئی چور مسلمان کو دیکھتا ہے، کوئی بلاತ್ಕಾರ کرنے والا مسلمان کو دیکھتا ہے، کوئی بھی اینٹی سوشل ایلیمنٹ مسلمان کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں خوف ہونا ہی چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال میں سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں، خوف پیدا کرو ان لوگوں کے دل میں جو لوگ اینٹی سوشل ہے، جو حق کو انکار کرتے ہیں، ان کے دل میں خوف ڈالو. لیکن سوال یہ ہے کہ کئی بار ایک شخص ایک کام کرتا ہے، اسے 2 لقب دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ہندوستان 60-70 سال کے پہلے انگریز ہم پر حکومت کرتے تھے. کئی سال کیا. بہت سے ہمارے اس دیش کے ہندوستانی تھے جو اس دیش کی آزادی کے لیے جھگڑا کر رہے تھے. ان کو انگریز کہتے تھے آتنکوادی، ٹیررسٹ. ہم عام ہندوستانی کہتے تھے دیش بھکت، فریڈم فائٹر، پیٹریوٹ. وہی آدمی، وہی کام، 2 لقب، 2 ٹائٹل. اگر آپ انگریز کی بات مانتے ہیں، انگریز کہتے ہیں ہمیں اس دیش پہ حکومت کرنے کا حق ہے. اگر ان کو حق ہے تو یہ لوگ کو ہم ٹیررسٹ بالکل صحیح کہیں گے. لیکن عام ہندوستانی کہتا ہے یہ انگریز تو تجارت کرنے آئے تھے، ان کو ہم پہ حکومت کرنے کا کیا حق ہے؟ تو ہم کہیں گے یہ لوگ ہیں دیش بھکت، فریڈم فائٹرز، پیٹریوٹس. سیم آدمی، سیم کام، 2 لقب. وہی آدمی، وہی کام، 2 لقب. اگر آپ انگریز کی بات کو مانتے ہیں کہ انگریز کو حق ہے اس دیش پہ حکومت کرنے کا، ہم مانیں گے کہ وہ آتنکوادی ہے، چاہے وہ بھگت سنگھ ہو یا. لیکن عام ہندوستانی کہیں گے نہیں، یہ تو دیش بھکت ہے. تو آپ کس کے نظریے سے دیکھتے ہیں چیز کو، پھر آپ فیصلہ کریں گے وہ آتنکوادی ہے کہ دیش بھکت. آپ کے حساب سے بھگت سنگھ دیش بھکت تھا کہ آتنکوادی تھا؟ ستیش بھائی، دیش بھکت. دیش بھکت. آتنکوادی نہیں تھا نا؟ تھا کہ بھگت سنگھ دیش بھکت تھا کہ آتنکوادی تھا؟ دیش بھکت، دیش بھکت. ہاں میں بھی سمجھتا ہوں دیش بھکت تھا. ہم انگریز کی بات کو نہیں مانتے. تو جب انگریز ٹیلی ویژن پہ کہتے ہیں CNN BBC پہ کہ مسلمان آتنکوادی، آپ کیوں مانتے؟ سوال وہ نہیں ہے. میرا جو سوال تھا، آتا میرا پورا جواب مکمل نہیں ہوا.
جب آپ مکمل ہوئیں گا پھر آپ کو موقع دوں گا میں نیلسن منڈیلا، اولڈ ساؤتھ افریقن گورنمنٹ جو تھی سفید حکومت، وہ نیلسن منڈیلا کو ٹیررسٹ نمبر 1 کہتی تھی. اسے اریسٹ کر کے رابن آئلینڈ میں 25 سال کے لیے قید کر دی. ٹیررسٹ نمبر 1. جب نئی حکومت آتی ہے اسے چھوڑ دیتی ہے، اسے پریزیڈنٹ بناتی ہے. ٹیررسٹ بن جاتا ہے پریزیڈنٹ. چند سال بعد اسے نوبل پرائز فار پیس ملتا ہے. وہی آدمی، وہی کام. ایسا نہیں کہ پہلے وہ غلط کام کیا پھر اچھا کام کیا پھر اس کو ایوارڈ ملا. وہی کام کے لیے جو پہلی گورنمنٹ نے کہی تھی، سفید گورنمنٹ نے، کہ وہ ٹیررسٹ ہے، آتنکوادی ہے، نوبل پرائز کمیٹی نے اسے نوبل پرائز دیا فار پیس، امن کے لیے. حیرت کی بات ہے، جو آدمی آتنکوادی ہے اس کو ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. جو آدمی کا پاور ہے، جو آدمی وہ کہتا ہے، لوگ اس کی بات کو مان لیتے ہیں اگنورنس کے اندر، انجانی میں. لیکن قرآن کہتا ہے سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں، وَقُلْ جَعَلْ حَقْ وَزَاقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. جب حق باطل سے ٹکراتی ہے، باطل کا سروناش ہو جاتا ہے. برٹشر امریکن کے اوپر حکومت کرتے تھے. امریکن ریولیوشن ہوا 18 صدی میں. برٹشرز کہتے تھے، میں لندن گیا تھا 2 مہینے پہلے، واپس سے جاؤں گا 2 ہفتے بعد. وہ بام بلاسٹ ہوا تھا نا، بام بلاسٹ ہوا تھا پتہ ہے 7 جولائی کو. تو لوگ آئے تھے، خراب ہے. میں بھی بولا ٹھیک ہے خراب ہے. تو وہاں ٹونی بلیئر آنے والے تھے، وقت نہیں ملا تو اپنے چیف آف پولیس کو بھیجے. بعد میں میئر آئے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا، آپ کی اس دیش برٹش گورنمنٹ جب حکومت کر رہے تھے امریکن گورنمنٹ پہ 18 صدی میں، وہ جارج واشنگٹن اور بینجامن فرینکلن کو ٹیررسٹ نمبر 1 کہتے تھے، ٹیررسٹ. اس کے بعد جارج واشنگٹن بن جاتا ہے پریزیڈنٹ آف USA. ٹیررسٹ بن جاتا ہے پریزیڈنٹ آف USA. وہ گاڈ فادر ہے، گرو ہے کس کا؟ جارج بش کا بھی. ٹھیک ہے نا، جارج بش کا گرو ہے. وہ جو آتنکوادی آپ کہتے تھے اس کے شاگرد کے دوست بھی آپ ہے. کیا بات ہے، آپ کا نظریہ کیوں بدل رہا ہے؟ آپ کہتے تھے ٹیررسٹ چند صدی پہلے، ابھی آپ ان کے دوست تھے. تو ہمیں یہ تحقیق کرنا چاہیے کہ کیوں اس کو وہ لقب ملا. اگر جو 11 سپٹمبر کو ہوا تھا نیو یارک کے اندر، آپ جو کہہ رہے نا مسلمان، اس کے اوپر جواب تو ابھی آ رہا ہے. یہ تو خالی وہ سٹارٹرز بولتے نا، سٹارٹرز سوپ پیتے پہلے تو ذرا برابر کھانا ختم ہوتا ہے. مین میل تو ابھی ہے. مجھے ایک شخص نے پوچھا تھا جب میں آسٹریلیا گیا تھا اور انگلینڈ کے اندر بھی، ڈاکٹر ذاکر نائک، ڈو یو کنسیڈر بن لادن ٹو بی اے ٹیررسٹ؟ کیا آپ بن لادن کو ٹیررسٹ مانتے ہیں؟ تو میں نے کہا، بھائی میں بن لادن کو جانتا نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں وہ ٹیررسٹ ہے کیا نہیں، اچھا ہے کیا برا، میں نہیں جانتا ہوں. قرآن میں لکھا ہے سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں، کہ جب بھی کوئی بات کوئی کہتا ہے پہلا تحقیق کرو پھر دوسرے تک پہنچاؤ. اگر میں CNN اور BBC کی بات مانوں تو مجھے کہنے پڑے گا کہ بن لادن ٹیررسٹ ہے، لیکن میں کیوں مانوں بات ان کی؟ کیونکہ میں آدمی ہوں جو گھومتا ہوں میڈیا میں، جانتا ہوں ماشاءاللہ. تو میں کہتا ہوں نہ بن لادن میرا دوست ہے نہ میرا دشمن ہے، میں نہیں جانتا ہوں. لیکن اب یہ مجھے پوچھنا چاہتے ہیں ٹیررسٹ نمبر 1 کون ہے؟ تو یہ تو جانتا ہوں میں، CNN جو امریکن چینل ہے، جارج بش اس کا پریزیڈنٹ ہے، گرو سے کہتا ہے کہ ہم نے ہزاروں افغانستان لوگ کو بم گرائے، قتل کیے، عراق میں ہزاروں کا قتل کیا. ٹھیک ہے، مان بھی لو بحث کے طور پہ بن لادن نے کیا، مان لو، میں نہیں کہتا ہوں، مان لو بن لادن نے کیا کہ 11 سپٹمبر کو ٹوین ٹاور کو اٹیک کیا اور 3000 یا 5000 لوگ مرے. لیکن اگر 3 یا 4000 لوگ مرے، 5000 لوگ مرے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس سے ڈبل لوگ کو افغانستان میں مارے ایک آدمی کی وجہ سے. کر سکتے؟ ارے بن لادن کو پکڑ کے مارو نا اگر ماننا ہے تو. اگر اس نے کیا، ثبوت ہے تو ثبوت پوچھتے افغانستان گورنمنٹ نے، مردیں کہ ثبوت کیا ہے، وہ ثبوت دیتا ٹونی بلیئر کو. ثبوت پوچھ رہا افغانستان کہ آپ مجھے ثبوت دو، ثبوت کیا تو ہم اس پہ تحقیق کریں گے، سزا دیں گے اس کو. وہ ثبوت دیتا ہے مشرف کو. پوچھ رہا ہے آپ کدھر کا انصاف ہے؟ یہ کدھر کا انصاف ہے؟ پلین بھیجتے ہزاروں لوگ کا قتل کیے افغانستان میں، عراق میں. میں نے کہا UK میں، آسٹریلیا میں، یہاں بھی اگر ٹیررسٹ نمبر 1 ہے تو جارج بش ہے.